اور کہتے ہیں ہماری اس میں تو یہ فریم ہی نہیں تھا. یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ آفیشیل پیج سے ٹویٹ کر کے 19 مئی کو اس فریم کے اندر سے یہ اے آئی کی جنریٹڈ تصویر کو نکال دیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو اقدامات کر رہی ہے تو عوام بھیڑ اور بکریاں ریوڑ نہیں ہیں بھیڑوں کا کہ وہ ان کے آگے جھک جائے گی. عمران خان صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی پاکستان کی عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں. وہ آپ کے جھوٹ، آپ کے فراڈ، آپ کی سازش، ملک پہ حملہ آور ہونے کی سازش، وہ منصوبہ بندی جس کے ذریعے آپ نے مٹھی بھر جتھوں سے پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہوئے، اور جس سے آپ نے افواج پاکستان، پولیس، رینجرز، ان کی تضحیک کرائی، ان کی بے حرمتی کرائی، ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرائی، ان شہداء کے گھروں کے اندر جو فیملیز ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا. تو عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں جو آپ کے جھوٹوں کے اوپر یقین کرے گی. پھر کبھی امر بالمعروف، کبھی مدینہ کی ریاست، اور کبھی اپنے ٹویٹ میں کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کر کے، جو کہ جلسوں میں کانوں میں کہتے تھے کہ اسلامک ٹچ دو، اس کو اسلامک ٹچ دو. وہ آج تک اپنی گندی سیاست میں، اپنی سازشی سیاست میں، اپنی فراڈ سیاست میں، اپنی جھوٹ سیاست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرتا ہے. یہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے جہاں ہسپتال جلا دو، جہاں مسجد جلا دو، جہاں بے زبان جانور جلا دو، جہاں مریضوں کو باہر پھینک کر ایمبولینسز جلا دو، جہاں اپنے ہی ریاست اور اپنے ہی شہداء اور اپنے ہی غازیوں کی یادگاریں جلا دو، جہاں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے، پولیس، رینجرز اور افواج پاکستان، ان کی وردیاں جلا دو. تمہیں شرم نہ آئی؟ اور آج بھی تم اسلام کا نام لیتے ہو، حضور کا نام لیتے ہو، حدیثیں کوٹ کرتے ہو. پھر کہتا ہے کہ لوگوں کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری مقبولیت ہی بڑی ہے. اگر لوگ لائے نہ جاتے، 2018 میں پٹے نہ پنائے جاتے تو تم اس کرسی پر مسلط نہ ہوتے عمران خان صاحب. تو لوگوں کے لانے اور جانے سے بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ لوگ کسی سیاسی دباؤ پر نہیں جا رہے، یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر جا رہے ہیں، جنہوں نے تمہاری گندی، گھٹیا، غلیظ سیاست جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہو اس کو مسترد کر کے جا رہے ہیں، تمہارے منہ پر تھپڑ مار کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو تمہاری اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. ہر شخص اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ جو چیز 9 ماہ کو ہوئی اس کو ہم اپنے حلقوں میں اس کا دفاع نہیں کر سکتے. ہمارے حلقے جو ہیں، ہماری کانسٹیچوئنسیز جو ہیں، ہمارے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ اس شخص کو چھوڑیں، اس شر کو چھوڑیں، اس فساد، انتشار اور فتنے کو چھوڑیں. وہ اپنے ضمیر کی آواز پر، جن کے دلوں میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس لیے لوگوں کے لانے اور جانے سے ان لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو رہ گئے ہیں کہ اس کو جانے اور آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک فاشسٹ ہے، اس کو کسی کی عزت، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور شہداء کی مذمت آج تک نہیں آئی. جب پشاور میں حملہ ہوا کوئی بندہ وہاں نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوا. جب لسبیلا کے اندر فلڈز کے اندر وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا اور شہید ہوئے افسر، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جہاں یہ فراڈ تصویریں لگاتے ہیں نا، اس ٹویٹر ہینڈل سے شہداء کے خلاف مہم چلائی. یہ ساری کی ساری منصوبہ بندی عمران خان نے کرائی ہے. اور یہ مذمت کر کے اور یہ ڈرامے کر کے اور یہ تماشے کر کے تم عوام کو بھیڑ اور بکریاں نہ سمجھو. اور مذمت سے بات نہیں بنے گی، تمہیں قانون کے کٹہرے میں اور شکنجے میں آنا پڑے گا. اپنی کرپشن کا اور 9 ماہ کے سانحے کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، جو تم نے منصوبہ بندی کر کے پاکستان کی ریاست کے اوپر تم حملہ آور ہوئے ہو. اور آخر میں جیسے میں نے آپ کو کہا، پھر آپ کو یاد ہے وہ جو اس نے ویڈیو لگائی کہ ایک بچی ویل چیئر کے اوپر گئی ہے اور وہ پولیس والوں کے آگے، اور پھر وہ بچی 2 منٹ میں وہی ویل چیئر سے اٹھ کے بات کرنے لگ گئی اور چلنے لگ گئی. کہتا ہے ملک کو ایک پی ڈی ایم کے عمل جو ہے وہ بدنام کر رہا ہے. ملک کو تم نے جتنا رسوا کیا ہے، ملک کی عزت کو، اس میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی.
امپورٹڈ حکومت کہتے تھے, آج سارے امپورٹڈ تمہاری حمایت میں باہر آ گئے.